السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سیدہ وائس پر میں۔ آج جس شخص کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اسی کے زبانی آپ یہ داستان سنیں گے، کیونکہ اس نے خود اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ پشیمانی میں ڈوبی ہوئی ہے یہ کہانی۔ اس کی منگیتر جو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، پر اس کی محبت اسی کے لیے وبال جان بن گئی۔ صرف ایک میسج نہ پڑھا اس نے۔ آخر اس کی منگیتر اس کو کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ کیا اس کی زندگی بچ سکتی تھی؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں حیرت میں ڈوبی ہوئی یہ انوکھی کہانی۔ مس مت کیجیے گا، اور آپ سب سے گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرتے ہی بیل کو ضرور پریس کیا کریں، جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ میں اس وقت اپنے کام کے سلسلے میں ایک ضروری میٹنگ میں تھا کہ موبائل پر کسی کے میسج کا سگنل آیا۔ میں نے ساتھ والوں کو سوری کہہ کر موبائل دیکھا۔ اس پر درخشاں کا میسج تھا۔ اس نے پوچھا تھا، اب تمہاری کھانسی کیسی ہے؟ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں نے اس میسج کا جواب دے دیا، اب ٹھیک ہے، میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں ہوں۔ ابھی 2-4 ہی باتیں کی تھیں کہ وہ موبائل پھر سگنل دینے لگا۔ اس بار اس نے لکھا تھا، دیکھو تم زیادہ دیر تک میٹنگ میں نہ بیٹھو، تمہاری کمزوری ابھی گئی نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر جواب دیا، درخشاں میں اس وقت بیزی ہوں، پلیز۔ درخشاں سے میری ملاقات 2-4 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ میرے ایک جاننے والے کے توسط سے مجھ تک آئی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور انتہائی سیدھی سادھی لڑکی۔ یہ لڑکی جو میرے پاس آئی، اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا اس کی مجبوریاں اس کو یہاں تک لے آئی ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ہی بہت دلکش تھا۔ بار بار پلکیں جھپکا کر بولا کرتی۔ کسی نے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا۔ تم کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یوں ہی، اس نے معصومیت سے جواب دیا، بس یوں ہی۔ اس نے کسی طرح BA کر لیا تھا، نوکری تلاش کر رہی تھی لیکن نہیں ملی۔ اس کا خواب یہ تھا کہ وہ کسی طرح اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے۔ اس لڑکی کی 2 باتیں اچھی تھیں، جو بہت اچھی بھی تھیں اور بہت خطرناک بھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ میرا خیال تھا کہ شوبز میں موجود بہت سی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت، اور یہی اچھائی اس کے لیے مصیبت بن جاتی تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ دل چاہا کہ اس کی حفاظت کروں، اس کو لوگوں کی نگاہوں سے بچاؤں۔ اس فیلڈ میں بہت سی لڑکیوں سے واسطہ رہا ہے، لیکن کسی کے لیے ایسے جذبات نہیں جاگے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو بھٹکنے نہیں دوں گا۔ ہر ممکن حد تک میں اس کی مدد کروں گا۔ میں نے اس سے کہا، درخشاں، تمہاری پرابلم یہی ہے نا کہ تم اپنا گھر چلانا چاہتی ہو؟ جی ہاں، اس نے اپنی گردن ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اور مجھے کیا چاہیے؟ اس لیے تو ٹی وی پر آنا چاہتی ہوں۔ اب اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، شرط؟ وہ گھبرا گئی۔ کیسی شرط؟ تم گھبراؤ نہیں، میں دوسروں سے مختلف انسان ہوں۔ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اچھائی برقرار رہے۔ بتائیں میں کیا کروں؟ پہلے تو اس بات کا وعدہ کرو کہ تم مجھے اپنا دوست اور ہمدرد سمجھو گی، اس کے بعد کچھ بتاؤں گا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر گردن ہلا دی، اور اس کا انداز مجھے بہت ہی دلکش لگا۔ جی ہاں، آپ کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھنے لگی ہوں، تو میں جو مشورہ دوں گا تم مانو گی؟ جی ہاں، آپ جو مشورہ دیں گے وہ میں بالکل مانوں گی۔ تو پھر پہلا مشورہ میرا یہ ہے کہ تم ڈراموں کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم یقین کرو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ اس جیسی لڑکی کے لیے یہ فیلڈ کسی طرح مناسب نہیں۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد پھر اس نے کہا، پھر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ میں کسی مناسب جگہ تمہاری جاب کی کوشش کرتا ہوں، اور وہاں سے جو کچھ ملے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، لڑکیوں کے لیے ان کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر دامن پر ایک دھبا بھی آ گیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا۔ آپ پہلے آدمی ہیں جس نے مجھ سے ایسی باتیں کی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی، اس لیے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ بہرحال اب تم جاؤ اور مجھ سے رابطہ رکھنا۔ تمہارے پاس کوئی نمبر تو ہوگا؟ ہاں، میں نے پچھلے ہی مہینے پیسے جمع کر کے یہ موبائل سیٹ خریدا ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک موبائل سیٹ نکال کر دکھایا جو بہت سستا سا سیٹ تھا۔ اچھا، پھر اپنا نمبر بھی دے دو۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا، اور وہاں سے پھر جب چلی گئی تو میں واقعی سنجیدہ اور مخلص ہو کر اس کے لیے سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی جاب کی تلاش شروع کر دی۔ میرا ایک دوست ٹریول ایجنسی چلاتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس بھلے انسان نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔
مکرم وہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جائے اس کو پروٹیکشن ملتی رہے۔ او ہو، کیا معاملہ اتنا سیریس ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں یار، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب تم مجھ سے جیلس مت ہو جانا۔ یار وہ تو ہونے لگا ہوں۔ رفتہ رفتہ میں اور درخشاں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ بے تکلفی یہاں تک ہو گئی کہ اب میں اس کے لیے آپ نہیں بلکہ تم تھا۔ وہ اب مجھ سے ہر چیز کی فرمائش بھی کر دیا کرتی تھی اور میں اس کی کوئی بات نہیں ٹال پاتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو اسی طرح چلتا رہا۔ پھر اس کی ایک عادت نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ عادت تھی اس کی حد سے بڑھی ہوئی توجہ۔ ذرا سی بات پر اس کا میسج آ جاتا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ناشتہ ٹھیک سے کیا ہے؟ ہاں، دودھ پینا تو بھول گئے ہوگے۔ خدا کے لیے اپنی چائے کی عادت کو ختم کر دو اور خود پر کنٹرول کرو۔ کل تم جس ڈریس میں آئے تھے وہ ڈریس تم کئی دنوں سے پہن رہے ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر موقع پر اس کا میسج آ جاتا۔ شروع میں تو یہ سب مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ایک عجیب سے فخر کا احساس ہوتا تھا کہ کوئی ہے جس کو میرا اتنا خیال ہے، جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، جس کو ہر دم میری صحت کی فکر لگی رہتی ہے۔ یہ سب شروع میں تو ٹھیک تھا، بعد میں بوریت سی ہونے لگی۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، میسج آ گیا۔ کسی میٹنگ میں ہوں، میسج آ گیا۔ پرابلم یہ تھی کہ میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اس کے میسج کا جواب ذرا سختی سے دے دیا تھا تو اس نے رو کر اپنا برا حال کر لیا، تقریباً بیمار ہی پڑ گئی۔ میرے جاننے والے میری قسمت پر رش کیا کرتے تھے، خاص طور پر وہ دوست جس کے پاس میں نے درخشاں کو جاب دلوائی تھی۔ وہ کہا کرتا، یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے اسے کیا گھول کر پلا دیا ہے یا اس پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھر کوئی بات ہو گئی؟ بات تو ہوتی ہی رہتی ہے، پوری دنیا میں اسے تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کسی کو بھی تمہارے مقابلے کا سمجھتی ہی نہیں، صرف ایک کام آتا ہے، تمہاری باتیں۔ سچ میں تم بہت قسمت والے ہو یار۔ سچ تو ہے، لیکن مجھے اس کی محبت سے خوف آتا ہے۔ کیسا خوف؟ اتنی حسین، اتنی ذہین اور سب سے بڑی بات اتنی وفادار۔ ایسی مثال بہت کم ملتی ہے، یہ تو ہے، میں نے اعتراف کیا۔ درخشاں ایک بے مثال لڑکی ہے، لیکن اس بے مثال لڑکی نے بور کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسان کی نیچر بھی کیا ہوتی ہے، اگر کوئی توجہ نہ دے تو شکایت، اور توجہ مل رہی ہو تو شکایت۔ میں اسے سمجھاتا، خدا کی بندی اتنے میسیجز نہ کیا کرو، میں تمہاری توجہ سے مغرور ہوتا جا رہا ہوں، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم مغرور ہو جاؤ۔ وہ ہنس کر کہتی، میری طرح میں بھی تو تمہارے لیے مغرور ہوں۔ میں نے اب اس کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، وہ بھی میرا بہت خیال رکھا کرتے، لیکن اتنا پاگل پن نہیں تھا جتنا پاگل پن اس لڑکی میں تھا۔ میں نے اس سے ایک بار کہا، درخشاں میں اب تمہارے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چہک کر بولی، کیا اب تک سنجیدہ نہیں تھے میرے ساتھ؟ تمہارے لیے تو میں شروع سے سنجیدہ ہوں، لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں اس تعلق کو کسی رشتے کی زنجیر سے منسلک کر دیا جائے۔ اوہ، سمجھ گئی۔ اس نے کہا، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ اگر میں تمہارے گھر والوں سے بات کروں تو کیا کہیں گے وہ؟ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، آ جاؤ کسی دن۔ گھر والے تو ہاں ہی کہیں گے، تمہیں اتنی اچھی طرح جو جانتے ہیں۔ اور یہی ہوا۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہنے لگی، رشک آتا ہے درخشاں کی قسمت پر اتنا اچھا اور خیال کرنے والا شوہر جو مل رہا ہے۔ فی الحال شادی یا نکاح چونکہ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے منگنی کی تجویز پیش کی۔ وہ بیچارے تو ہر حال میں تیار تھے، فوری طور پر ہاں کر دی۔ ایک ہفتے کے اندر درخشاں سے میری منگنی ہو گئی۔ اس موقع پر دوستوں نے کھل کر مبارکباد دی، خاص طور پر میرا وہ دوست بہت خوش تھا جس کے یہاں درخشاں جاب کر رہی تھی۔ اس نے اس موقع پر درخشاں کو اس کی سیلری میں 1000 روپے کا اضافہ کر کے تحفہ بھی دیا۔ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ منگنی کے بعد تو درخشاں کی توجہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب اس کے میسج ذرا سی دیر میں آ جایا کرتے۔ ایک بار اس کا فون آیا، مجھ سے جلدی ملو، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ کام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت میں اپنے کام کے سلسلے میں کسی کے پاس میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ دیکھو ابھی میری میٹنگ ہو رہی ہے، بہت ضروری کام ہے، تم آدھے گھنٹے کے اندر مجھے اس ریسٹورنٹ میں ملو۔ میں نے میٹنگ والوں سے کہہ دیا کہ یہ میٹنگ کل پر رکھی جائے اور خود میں اس ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ درخشاں وہاں پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ درپیش ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہے ایک مسئلہ، اس نے کہا، تمہاری ساری شرٹس پرانی ہو چکی ہے، ایک دو ہیں جو تم پر سوٹ نہیں کرتی، تو پھر یہ کہ میرے ساتھ سامنے شاپنگ مال میں چلو، تمہارے لیے 3-4 شرٹس لینی ہے۔ او ہو، بس یہ کام تھا جس کے لیے تم نے اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلایا؟
تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، تم دن میں 10 لوگوں سے ملتے ہو، تمہاری میٹنگز چلتی رہتی ہے، تو کیا تمہارا لباس اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ بیوقوف لڑکی، اگر تم یہ پہلے بتا دیتی تو میں کچھ پیسے لے کر آتا۔ اس کی پرواہ مت کرو، مجھے کل ہی سیلری ملی ہے۔ اس نے کہا، بہانہ نہیں چلے گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر مال میں آ گئی۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ میرے پسندیدہ رنگ کون کون سے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ بہت حیرت اور دلچسپی سے یہ دیکھ رہے تھے جب وہ پوری توجہ اور محبت کے ساتھ مختلف رنگ کی شرٹس مجھے دکھا کر پوچھتی کہ یہ کیسی رہے گی، یہ کیسی رہے گی۔ درخشا جیسی خوبصورت لڑکی جب کسی پر اتنی توجہ دے رہی ہو تو لوگ ویسے ہی جیلس ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال اس کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا کہ مجھے ایسی بیوی ملنے والی ہے جو میرے ایک ایک اشارے کو سمجھتی ہے، جو مجھ سے والہانہ پیار کرتی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ درست تھا، لیکن اس کی وہی ہر وقت کی توجہ، ہر وقت کے میسیجز، اس نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے سمجھایا، درخشا اتنا میسیج مت کیا کرو مجھے، میں پریشان ہو کر رہ جاتا ہوں، نہ جانے کیوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس نے کہا، ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ جب تک تمہارے جواب سے میری تسلی نہ ہو جائے مجھے چین نہیں ملتا۔ یہ بتاؤ، شادی کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ یہ اور بات ہے کہ شادی کے بعد تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری سیکرٹری تو تمہارے سامنے نہیں بیٹھی، لنچ لیا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ میں ایک پارٹی کے ساتھ ڈنر میں تھا کہ موبائل پر میسج وصول ہوا۔ اسی کا میسج تھا۔ میں نے پڑھے بغیر موبائل کو آف کر دیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا میسج آیا، پھر تیسرا۔ میں نے میسج کھولا ہی نہیں، اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اسے جی بھر کے باتیں سنا ڈالتا۔ رات گئے، گھر واپس آ کر موبائل آف کر کے سو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح اٹھتے ہی فون کر کے اسے خوب ڈانٹوں گا، لیکن صبح میرے فون کرنے سے پہلے ہی اس کا فون آ گیا۔ میں نے ہیلو کہا تو دوسری طرف درخشا کی امی کی آواز آئی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں بھی گھبرا گیا۔ کیا ہوا آنٹی، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا خدا کے لیے جلدی آ جاؤ، درخشا کا قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ مجھے ایک زبردست جھٹکا سا لگا۔ درخشا کو کسی نے مار دیا؟ ہاں بیٹا، وہ رات 9 بجے کے قریب سامنے مارکیٹ کی طرف گئی تھی، وہاں سے کچھ گنڈے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی رہی لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی بھی کی اور اسے مار کر پھینک بھی دیا۔ میرے خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ یہ کیسی خبر میں نے سن لی؟ میں نے اپنے موبائل کو دیکھا تو اس کا آخری میسج آیا تھا، خدا کے لیے میری مدد کے لیے آ جاؤ، کچھ گنڈے میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں عثمانیہ ہال کے پیچھے جا کر چھپ گئی ہوں، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ پلیز۔ اس کے بعد اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی اور میں نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ میں نے اس کے میسیجز کو پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اتنا بیزار ہو گیا تھا، اتنا چڑ گیا تھا کہ اس کی محبت مجھے وبال جان لگتی تھی، پر پڑھ لیتا وہ اس کا آخری میسیج میں پڑھ لیتا تو آج میرے ساتھ میری بیوی بن کے ہنسی خوشی میرے ساتھ گزار رہی ہوتی۔ عمر بھر کا اب پچھتاوا ہے میرے ساتھ، میرا ضمیر مجھے بار بار مارتا ہے، میں پھر سے زندہ ہوتا ہوں۔ ہر رات میری صدمے میں گزرتی ہے کہ کیسے میں اس رات سکون سے سو گیا۔ اس کا میسج میں نے نہیں پڑھا، وہاں وہ تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی مدد کے لیے۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، خدا را اگر کوئی آپ سے والہانہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کو تحفہ سمجھ کر قبول کیجیے، چڑے نہیں اس کی اس عادت سے۔ اور اگر آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر وقت اس کو میسیجز بھیجتے ہیں، اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں، تو ایسا مت کیجیے۔ محبت تو آزادی دیتی ہے۔ بے شک آپ فکر کریں، ایک دوسرے پر توجہ دیں، لیکن یہ محبت ایک دوسرے کے لیے پھانسی کا پھندا نہیں بننے چاہیے۔ آج میرے لیے میری محبت پھانسی کا پھندا بن گئی ہے۔ میں جس طرح اذیت میں زندگی گزار رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، میں اس کو بھول نہیں پایا آج تک۔ السلام علیکم۔